نمازوں پہ نماز پڑھتے ہیں، فجر ہم پڑھ کے آتے ہیں، ظہر ہم پڑھ کے آتے ہیں، مغرب ہم پڑھ کے آتے ہیں، عشاء ہم پڑھ کے آتے ہیں، سجدوں پہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع پہ رکوع کرتے ہیں، ماتھے کو زمین پر رگڑتے ہیں اور ناک کو زمین پر رکھتے ہیں، قوما بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، جلسے میں بھی جاتے ہیں، قاعدے میں بھی جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی پڑھتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں، دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ پڑھنا نماز کی حالت میں کیا اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، آپ مرکز مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ٹیلے والی مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حرم میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیت المقدس میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ملک شام میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نائجیریا کی زمین پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایروپلین پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا تمہاری یہ نمازیں جو تم پڑھ رہے ہو اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ آپ کا ٹلو چل رہا ہے، آپ کا جیٹ پمپ چل رہا ہے، آپ نے اس کو آن کر دیا ہے اور اس کے اوپر 1000 لیٹر کی پانی ٹیرس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، میاں تمہارا وہ ٹلو کا چلنا پوائنٹ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، ٹلو چلانا تمہارا ایشو نہیں ہے، جیٹ پمپ چلانا تمہارا ایشو نہیں ہے، تمہارا مین مقصد کیا ہے کہ ہماری وہ ٹنکی میں پانی پہنچ جائے۔ تو جب آپ ٹلو پمپ چلاتے ہوں گے یا جب آپ جیٹ پمپ چلاتے ہوں گے تو آپ یہ بھی اندازہ کرتے ہوں گے کہ ہماری ٹنکی بھر رہی ہے یا نہیں بھر رہی۔ کیا آپ نے کبھی اپنی نماز کا محاسبہ کیا؟ کیا آپ نے اپنے سجدوں کا محاسبہ کیا؟ کیا آپ نے اپنے رکوع کا محاسبہ کیا؟ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں صرف یہی فرق ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے اور جانور اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے۔ جانور رات کا اندھیرا ہوگا، آپ اس کے سامنے کھانا رکھ دیں گے، وہ بھی کھا لے گا، دن کا اجالا ہوگا تب بھی آپ کھانا کھائیں گے، تب بھی کیا کہتے ہیں نام لیجئے اس کا، وہ کھانا کھا لے گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، انسان اور جانور میں یہی فرق ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص کو اپنی نماز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمارے سجدہ کرنے کا فائدہ، ہمارے رکوع کرنے کا فائدہ، ہمارے قوما کرنے کا فائدہ، ہمارے قیام کرنے کا فائدہ کچھ نہیں بنتا ہے۔ پتہ کیسے لگے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ گناہوں سے بچنے لگیں، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا مطلب یہ ہے نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، انسان کو روک دیتی ہے نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے۔ اب اگر انسان برائیوں سے اور فحش باتوں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو گویا کہ اس کے رکوع اور اس کے سجدے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر انسان 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائیاں اس کے پاس سے نہیں جاتی، اگر انسان 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن فحش باتیں بھی ان کے پاس سے نہیں جاتی ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کی نمازیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔